بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا ہمارے چینل پر دل سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جگہ کی جو ہر مومن کی حتمی منزل ہے، ہر عابد و زاہد کی محنت کا صلہ ہے، ہر صابر و شاکر کی امید ہے۔ وہ جگہ جس کے بارے میں خود خالق کائنات نے فرمایا، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور مستند احادیث کی روشنی میں جنت کے ان گنت انعامات، اس کی حیرت انگیز نعمتوں اور اس کی بلندیوں اور اس کے رازوں پر بات کریں گے۔ یہ صرف ایک تعارف ہے، کیونکہ جنت کی حقیقی لذتوں کو اس دنیا میں کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی کان سن سکتا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے۔ تو آئیے اس مقدس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جنت ایک ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہر مومن کو اس کا مقام ملے گا۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ قرآن میں ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ کہف۔ اس کے علاوہ جنت عدن، جنت النعیم، جنت الخلد، دارالسلام، جنت المقامہ جیسے نام بھی قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہر درجہ دوسرے سے زیادات اور خوبصورتی میں بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، اگر ساری کائنات والے ان میں جمع ہو جائیں تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ فردوس اعلیٰ ہے، جس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور جنت کی نہریں وہیں سے نکلتی ہیں۔ بس جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو فردوس مانگو۔ یہ درجات اعمال کی بنیاد پر ملے گی۔ جہاد کرنے والے، علم دین پھیلانے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے، والدین کی خدمت کرنے والے، یتیموں کا سہارا بننے والے، ہر نیک عمل جنت میں بلندی کا باعث ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جنت کی تعمیر اور اس کی بنیادوں پر یہ دنیا کے محلات اور عمارتوں سے کس قدر مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی تعمیر کے بارے میں فرمایا، جنت کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ کیا ہی پاکیزہ اور دلکش تعمیر ہے۔ اس کی بنیادیں کس چیز کی ہیں؟ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے، یعنی یہ کلمہ طیبہ ہی وہ مضبوط اساس ہے جس پر جنت قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے دروازوں کے نام بھی ہمارے اعمال ہیں۔ ایک دروازہ نمازیوں کے لیے، ایک دروازہ جہاد کرنے والوں کے لیے، ایک دروازہ صدقہ دینے والوں کے لیے، اور اسی طرح ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے۔ ہمارا ہر نیک عمل در حقیقت ہمارے لیے جنت کے کسی نہ کسی دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اب ہم جنت کی چند نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، پر یاد رہے کہ یہ صرف وہ بیانیہ ہے جو ہماری عقل سمجھ سکتی ہے۔ نہریں۔ جنت میں مختلف قسم کی نہریں بہتی ہیں۔ پانی کی نہریں جو کھدے ہوئے کنووں سے نہیں نکلتی بلکہ براہ راست اللہ کی قدرت سے جاری ہیں۔ وہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اسی طرح دودھ کی نہریں، ان کے لیے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ سورہ محمد۔ شراب کی نہریں، یہ دنیا کی شراب نہیں بلکہ ایک پاکیزہ مشروب ہے جس سے نہ سر چڑھتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہوتا ہے۔ جنت والوں کو شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سرور ہوگا۔ سورہ صافات۔ شہد کی نہریں، خالص صاف شہد میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ قسم قسم کے پھل ہوں گے، ہر موسم کے پھل ہر وقت تازہ ترین حالت میں میسر ہوں گے۔ درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے اور ان کی شاخیں چاندی کی ہوں گی۔
پھل اتنے آسان ہوں گے کہ اگر کوئی شخص اوپر والا پھل چاہے گا تو درخت خود بخود جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محلات اور مکانات ہر مومن کے لیے موتیوں، یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے محلات ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک محلات میں 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ہر مومن کے لیے 2 باغ ہوں گے جن میں ہر چیز موجود ہوگی۔ جنت کی حوروں اور غلمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اب ہم جنت کی ایک خاص نعمت کی طرف آتے ہیں، یعنی حوروں کا تذکرہ۔ یہ وہ خوبصورت کنواریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے خاص طور پر پیدا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے ان جنت والوں کے لیے حوریں پیدا کی ہیں، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے۔ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں ہیں، ہم عمر ہیں۔ سورہ واقعہ۔ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ سورہ رحمان۔ یعنی ان کی جلد اور خوبصورتی یاقوت اور مرجان جیسی شفاف و چمکدار ہوگی۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی سیاہ ہوں گی، گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے جیسی ہیں، یعنی انتہائی حساس اور نرم و ملائم۔ یہ حوریں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی نیک عورتیں جنت میں اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں ہوں گی، لیکن ان کی خوبصورتی اور جوانی حوروں جیسی ہوگی، بلکہ ان سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورت اگر نیک ہوگی تو وہ جنت میں حوروں سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ غلمان، خدمتگار بھی ہوں گے جو ہمیشہ جوان رہیں گے اور موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے جو ہر خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ اب آتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار۔ محترم ناظرین، تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اہل جنت اپنے رب، اپنے محبوب اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں اور بھی کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے، اے رب کائنات، اے رب تعالیٰ، تو نے ہمیں روشن چہرہ عطا فرما دیا، ہمیں نعمتوں سے سرفراز کر دیا اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ حجاب یعنی پردہ ہٹا دیں گے، پھر انہیں اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز عطا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ عظیم ترین انعام ہے جس کی خاطر تمام نعمتیں ثانوی ہیں، یعنی وہ سکون ہے جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ جنت میں جانے والے لوگ اور راستہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنت میں کون جائے گا؟ قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، سچ بولنے والے، خلوص نیت سے توبہ کرنے والے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، یہ صبر، استقامت، اطاعت اور محنت کا راستہ ہے۔ یہ شیطان کے وسوسوں سے اور نفس کی خواہشوں کے خلاف جنگ کا راستہ ہے، لیکن یہ راستہ انتہائی قیمتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے، اپنی نیتیں ہمیں صاف کرنی ہوں گی اور ہمیشہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا ہوگا۔ پیارے ناظرین، ہم نے آج جنت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ یہ سب سننے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے دل میں جنت کی محبت اور طلب پیدا ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری منزل ہو، تاکہ ہم اس دنیا کی چھوٹی موٹی مشکلات اور آزمائشوں پر صبر کر سکیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، وہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے آخری الفاظ یہی ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں پرہیزگاروں کے ساتھ جنت میں داخل فرما، آمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ کچھ عطا فرما جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین، فی امان اللہ۔